الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم میرے واجب احترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگ الحمدللہ رمضان المبارک اپنی تمام برکات اور رحمتوں کے ساتھ آدھی سے زیادہ گزر چکا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اس سال ایک مرتبہ دوبارہ رمضان المبارک جیسی نعمت سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اصل رمضان کا جو مقصد ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کسے کہا جاتا ہے؟ نفس کی صفائی، نفس کی پاکیزگی ایمانی اعتبار سے آدمی کے اندر جو تبدیلی کہلاتی ہے اسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ لفظ تو ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں اور ہمارے بیانات میں، ہماری مساجد سے، ممبر و محراب سے اکثر سننے میں آتا ہے۔ یہ لفظ بظاہر ایک معمولی سا لفظ لگتا ہے، یا ہم بار بار سن کے اس لفظ کے عادی ہو چکے ہیں، ورنہ اگر اس کی گہرائی میں اترا جائے اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھا جائے تو یہ بہت ہی بڑا وسیع ظرف رکھنے والا لفظ ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا عمل مانگنے والا لفظ ہے۔ معمولی عمل کے ذریعے آدمی تزکیہ نفس حاصل نہیں کرتا، بلکہ مستقل طور پر پے در پہ بار بار ایک عمل کرنے کے بعد اس کا نفس صفائی کی طرف اترتا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ گناہوں سے متعلق ہو یا نیکیوں سے متعلق ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب آپ کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ پے در پہ چھوٹے گناہ کرتے جائیں گے تو وہ بڑا گناہ بن جائے گا، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں گے تو وہ بڑی نیکی بن جائے گا۔ جس طرح گناہوں کے معاملے میں ایسا ہے، اسی طرح نیکیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تزکیہ نفس ایک لفظ ہے جس کو ہم نے ایک معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے
یہی پورا کا پورا دین بن جاتا ہے۔ نفس کہا جاتا ہے کہ جذبات، انسانی جذبات، جب تک انسان کے جذبات کے اندر صفائی اور ایمانی حلاوت نہیں آئے گی تو اعمال پھر ویسے صادر نہیں ہوں گے۔ ظاہری اعتبار سے آپ سفید کپڑے بھی پہن کر آ جائیں، لیکن اگر نفس کے اندر برائی ہے، کمی ہے، تو وہ سفید کپڑے بھی آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ کا نفس پاک اور صاف ہے تو آپ ایک معمولی کپڑوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کے مقربین میں شامل ہیں۔ تو یہاں ظاہری اعتبار سے معاملات نہیں ہوتے بلکہ باطنی اعتبار سے معاملات ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اصل آیا ہی تزکیہ نفس کے لیے۔ یہ جو پورا مہینہ ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہے مختلف چیزوں کی، بعض ہم اپنی خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں، بعض ہم معاشرے کو دیکھ کر کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض ہم ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں، خاندان والوں کو، اپنی فیملی کو دیکھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان مبارک کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپنے تزکیہ نفس کو مکمل طور پر آدمی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایک شخص ہے تنہا زندگی گزارتا ہے۔ ابھی میں یہاں سے آ رہا تھا تو ایک پولیس کی وین کھڑی تھی، وہ کھڑے چائے پی رہے تھے۔ اب قانون بنانے والے جب ایسا کریں گے تو پھر دوسرے لوگ کیسے ان پر اعراض پڑھایا جا سکتا؟ تو تنہا آدمی کیا ہوتا ہے، وہ ایک کھلے جانور کی مانند ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے روک ٹوک والا کوئی نہیں ہے، وہ ایک جانور کی طرح کسی بھی جگہ سے جا کر چل لے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور وہ اپنی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ لیکن اصل شخص وہی ہے جس کی حدود ہو، جس کی باؤنڈری ہو، جس کو پتا ہو کہ اگر میں نے قدم یہاں اٹھانا ہے تو یہ غلط راستہ ہے اور یہ صحیح راستہ ہے، یہ مجھے جنت کی طرف لے جانے والا ہے، یہ مجھے جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا، یہ مجھے اللہ سے دور کرے گا۔ اور پھر وہی شخص اپنے دل سے اس عمل کے بارے میں چھان بین کرتا ہے۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ چور اگر چوری کر رہا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ کہ پولیس والے آپ جا کر پوچھ لیں، مسلمان ہوں گے کہ روزے رمضان کے مہینے میں چائے پینا روزے داروں کے سامنے یہ صحیح عمل ہے یا غلط ہو گیا؟ یہ غلط ہے، صحیح نہیں جانتے، ایک عمل غلط جان کر بھی کر رہے ہوتے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ عمل کو غلط جاننا بلکہ عمل کو معمولی سمجھنا یہ ہلاکت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے چائے پینے کو روزے کی حالت میں ایک معمولی عمل سمجھا، گناہ تو سمجھتے ہیں لیکن معمولی سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیز کب اترے گی؟ جب نفس کی صفائی ہوتی ہے۔ اور نفس کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ہے کہ کچھ اعمال آدمی اپنی چاہت کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، کچھ اپنی فیملی کو دیکھ کر کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ اپنے معاشرے کو دیکھ کر کر رہا ہوتا ہے۔
روزہ نہیں رکھے گا تو فیملی والے بھی بولیں گے بھائی کیا ہو جائے ہم نے روزہ رکھ رہے، رمضان کا مہینہ ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تراویح کی نماز میں شرکت نہیں کر رہا تو آپس کے دو صحابہ پوچھیں گے بھائی تم تراویح میں نظر نہیں آتے کہاں ہوتے ہو، فلاں نماز میں نظر نہیں آتے کہاں ہوتے ہو۔ تو کچھ چیزیں آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کے مواقع میسر ہے تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ تنہائی اگر کوئی شخص تنہا ہو اور اس چیز کا خیال نہ رکھے تو پھر وہ گناہ کرنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتا، کیوں سے کسی کا ڈر نہیں۔ اور ہمارا نظام ہی اترا ہے اسی طریقے سے کہ آپ نے معاشرے کے اندر رہ کر عبادات کرنی ہے، معاشرے سے ہٹ کر عبادات نہیں کرنی۔ اسی وجہ سے ہمیں عیسائی اور یہودیوں کے طرز عمل سے منع کیا کہ جس طرح ان کے پادری جنگلوں میں نکل جاتے اور وہاں جا کے عبادت کرتے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ممکن ہے تم عبادت کی نیت سے جاؤ اور وہاں جا کر ایک بڑے گناہوں میں لگ جاؤ۔ ہمارے اکثر لوگ یہاں سے جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں، دیگر ممالک میں جاتے ہیں، پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ وہاں جا کر اپنا حلیہ چینج کر لیتے کیونکہ اس کی کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، کوئی خاندان رشتہ دار والا نہیں دیکھے گا، پھر وہ کھل کر نائٹ کلب میں بھی جاتا ہے اور کھل کر دیگر کام بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں رہ کر وہ یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو ڈر ہے کوئی دیکھ لے گا۔ تو اصل تذکیہ نفس یہ ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں آپ کو ڈر ہو رہا ہے، آپ کو خوف خدا ہوگا، آپ تنہائی میں ہیں، آپ گناہوں سے ڈرنے والے ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغیچے میں گئے، ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ کبھی اس ٹہنی پر بیٹھ رہا ہے، کبھی ادھر بیٹھ رہا ہے، کبھی یہاں سے کھا رہا ہے، کبھی وہاں سے کھا رہا ہے، تو رونے لگے اسے دیکھ کر۔ قریب میں دیگر صحابہ نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ اور ماننے لگے کہ مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ بڑا خوش قسمت پرندہ ہے، آج یہ کھا بھی رہا ہے، کھیل کود کر رہا ہے، کل اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ مر جائے گا سب کچھ اس کا ختم، لیکن میں مروں گا اللہ رب العزت مجھ سے حساب کتاب لیں گے۔ اس طرح اس کا حساب کتاب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی باغ میں مشغول ہو گئے، عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باغ میں مشغول ہو گئے اور عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، اس تاخیر کی وجہ سے اپنے اس باغ کو جس کی مالیت تقریباً کوئی 2 لاکھ درہم کے قریب بنتی تھی اس زمانے میں، تو اسے کیا ہے اس زمین کو صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے کہ اس کی وجہ سے مجھے کیا ہے نماز میں تاخیر ہو۔ ہمارے صحابہ کا تو یہ عمل تھا کہ نماز میں تاخیر ہونے کو بھی برداشت نہیں کرتے، نماز کا نکل جانا وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت طلحہ غالباً کہ ان کی نماز نکل گئی، نماز نکلی نہیں، مغرب کی جماعت
رات میں اتنی تاخیر ہو گئی، نماز میں اتنی تاخیر کر دی کہ ان کو ستارے نظر آنے لگے، روشنی تھوڑی سی ختم ہو گئی، ستارے نظر آنے لگے، تو اس پر اپنے آپ کو سزا دینے لگے کہ پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے، پوری رات پھر سوئے نہیں، قیام میں ملا کہ صرف چند لمحے نماز میں تاخیر ہوئی، نماز نکلی نہیں ہے، نماز قضا نہیں ہوئی، اس پر یہ اعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہم ہفتوں کئی نمازیں گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کوئی گناہ کر لیا، مہینے گزر جاتے ہیں، پانچ جمعے کی نماز میں بھی نہیں آتی۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع مجھ سے یہ تھی؟ آپ علیہ السلام نے جو دین بھیجا، کیا اس پر میں اتنا عمل کر رہا ہوں کہ کیا جس طرز زندگی سے میں اپنا وقت گزار رہا ہوں اس پر میں جنت کا مستحق ہوں یا نہیں؟ وہ شاید کیا کہتا ہے، پاجا سراغ زندگی، تو اپنا نہیں بنتا تو نہ بن، تو رب کا نہیں بنتا تو نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن جا، کم سے کم اپنے جسم سے اتنی محبت ہو کہ اس کو آگ سے بچا لو، جہنم سے بچا لو، اس کو عذاب سے بچا لو۔ اگر آپ اپنے بدن سے بھی محبت نہیں کرتے تو پھر کون سی چیز ہے جس سے آپ محبت کریں؟ یہی تو جلے گا جا کر، اسی پر تو عذاب آئے گا، اور پھر اس وقت ندامت کے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ وقت ہے، یہ لمحہ ہے، چند ساعت ہے، رمضان مبارک اپنے اختتام کو ہے، ایک بہت بڑی عبادت شروع ہونے والی ہے جسے ہم اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو کسی رمضان میں بغیر اعتکاف کے نہیں دیکھا، سوائے ایک رمضان مبارک کے، اس میں آپ جنگ میں تھے تو اپنی آخری اگلے والے رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، پچھلے سال کے رمضان کی قضا کی اور اس کے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو یہ وہ عمل ہے جو آپ علیہ السلام سے مستقل طور پر ہر سال کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی آپ اس عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ کیوں؟ یہ تزکیہ نفس کے لیے بہت بہترین موقع ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور اپنے آپ کو ڈال دو اور کہہ دو جب تک یہ اللہ کو راضی نہیں ہوگا میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بناؤ سنجان کی طرف توجہ نہ دلا، زیادہ کپڑے تبدیل نہ کرو، زیادہ نہانے دھونے میں اپنے آپ کو نہ لاؤ، بلکہ وہ اللہ کی عبادات کے اندر مشغول رہو، ایک لمحہ قیمتی بناؤ تاکہ تزکیہ نفس ہو سکے، تاکہ نفس کی اصلاح ہو سکے، ایک روٹین کے مطابق ایک اعمال ہو جائے، تاکہ باقی جب یہاں سے نکل کر جاؤ تو اسی کے مطابق پھر زندگی گزار سکو۔ تو میرے دوستوں، رمضان مبارک کی ایک بہت بڑی عبادت کا وقت شروع ہونے والا ہے، اپنے آپ کو تیار کریں اس کے لیے۔ کم سے کم گھر کے اندر اگر 2-4 افراد ہیں تو ان میں سے ایک بندہ لازمی اس کو اعتکاف کے لیے بھیجیں، تاکہ وہ آپ کی نمائندگی کرے، آپ کے گھر کی طرف سے، آپ کے علاقے کی طرف سے۔ یہ اعتکاف کی عبادت حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے 1 دن کا اعتکاف کیا،
صرف ایک دن کا اعتکاف اللہ رب العزت اس شخص اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں کھود دیتے اور ہر ایک خندق کی لمبائی چوڑائی زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کے برابر ہے۔ اس طرح کی 3 خندقیں کھول دی جاتی ہیں اور ہر ایک خندق کی چوڑائی میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کے برابر اس کی لمبائی چوڑائی، صرف ایک دن کے اعتکاف پر۔ جو شخص سنت اعتکاف پورے 10 دن کا کرے گا اس کے لیے اللہ رب العزت کے کیا اجر و ثواب ہوں گے، یہ الفاظ میں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس عبادت کو مکمل طور پر کرنے کی کوشش کرے۔ کم سے کم ہر گھر سے ایک فرد لازمی اس عبادت کے اندر شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق